دو واقعات سندھ میں اور بالخصوص میں کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ سندھ کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اور اس پہ لگتا یہ ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو۔ سب سے پہلی خبر کہ صبح 6:10 پر جو سی ایم سندھ ہیں ان کے ایڈوائزر ہیں رضا ہارون صاحب، سابق ممبر ہیں ایم کیو ایم کے، بڑے مشہور معروف آئی ٹی منسٹر بھی رہے، ان کے گھر کے باہر ایک بائک سوار دو آ کے رکتے ہیں۔ پوری گلی میں اتنی ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، پارک کہیں نہیں رکتے، ان کے گھر کے سامنے آئے، رکا اور گھر کے باہر کنڈی لگائی دونوں دروازوں پر، اور ان کی گاڑی کا شیشہ توڑ کر اندر جا کے ڈیش بورڈ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا اور وہ نقصان پہنچا کر گئے۔ 7 سے 8 منٹ تک وہ مسلسل ہی کرتے رہے۔ دوسرا واقعہ رات گئے پیش آیا، اور وہ ایم این اے ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا بھی تعلق ہے۔ ان کے گھر کے مین دروازے پر میں کیا کہوں جناب، دہشت گرد آئے اور فائرنگ کر کے چلے گئے۔ اب یہ دو واقعات، دو رہنما، دونوں سینئر آدمی ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، اور کسی جماعت سے بھی تعلق ہو، ہم سب کو ظاہر ہے مذمت کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی، لیکن چونکہ ان کا تعلق حکمراں جماعت سے ہے تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کے اپنے رہنما محفوظ نہیں ہیں، تو عام شہری کراچی میں کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ پھر جناب کیوں ہم نہ بات کریں میر رضا کی، جس کو انصاف اب تک نہ مل سکا، اس کے بھی ایک الگ کہانی چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی والے زور لگا رہے ہیں کسی بھی طرح اس واقعے کے حوالے سے نظریں ہٹ جائیں، اس پر بھی بہت ساری بحث ہو رہی۔ سر یہ ہو کیا رہا ہے اس شہر میں؟ پیپلز پارٹی والوں کو 2 لوگوں کو میں نے جس طرح بتایا نشانہ بنایا گیا، اور ایک طرف وہ نوجوان، اس کے بیچارے کا آج تک پتہ نہیں چل رہا خودکشی ہے نہیں ہے، اب جا کے بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ وغیرہ پتہ چلی ہے خودکشی نہیں ہے، پولیس زور لگاتی رہی ہے خودکشی کہیں اس بات کو۔ ان تینوں خبروں پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا میں۔ دیکھیں کراچی اس وقت سندھ پولیس، خاص طور سے جو کراچی میں پولیس ہے وہ بہت ہاٹ واٹرز میں ہے، بہت شدید تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ ایدی سینٹر کی تنخواہیں لوٹنے کا واقعہ ہو، کتنا شرمندگی ہوئی ہے سر۔ 1950 سے کام کر رہی ہے ایدی، بالکل کبھی اس نے کوئی نہیں اس بات کو دیکھا کس پارٹی کا ہے، کس رنگ و نسل کا ہے، وہ جناب پہنچتے ہیں اپنے فرض ادا کرتے ہیں۔ سر ایسا ہے نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، شرمندگی ہے کہ ان کے پوری قوم کی حیثیت سے۔ بالکل۔ اور میر رضا کی موت کو مس ہینڈل کرنا اور اس کا غلط، پہلے پوسٹ مارٹم غلط کرنا، پھر دوبارہ کرنا، کمیٹی بنانا، توڑنا بنانا، اور اب آ کے آج کی تاریخ میں ان کی فیملی اور ان کی وکلا کی مرضی سے سب چیزیں ہوئی ہیں، مگر بہت دیر ان لوگوں نے کر دی، اور اب جا کے وہ قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں اور چھاپے پڑ رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ چیز اگر پہلے دن صحیح سے اگر یہ پولیس کر لیتی تو آج تک وہ گرفتار ہو چکے ہوتے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 2 پیپلز پارٹی کے رہنما کے گھر پہ 2 دن میں 2 واقعات ہوں گے۔ ایک تو قادر پٹیل ایم این اے ہیں، بہت سینئر رہنما ہیں، کراچی کے صدر بھی رہ چکے ہیں، بہت وکل ہیں اس میں، ان کے گھر اور دفتر جو ہے ادھر اس کے مین گیٹ پہ میں آج گیا تھا، میں دیکھ کر آیا ہوں، بڑی رائفل سے فائر کیے گئے ہیں، 5 یا 6 گولیاں کہا جاتا ہے، پڑھ رہا تھا خبر۔ جی بالکل۔ اور اس کے بعد وہ فرار ہو گئے، سی ٹی وی چیزیں نکال کے اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ ایف آئی آر درج کرا دی، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بہت قریب پہنچ گئی، کیونکہ سی ٹی وی، اس کی گاڑی، اس کی چیزیں مل گئی ہیں جو کہ نہیں بتائی جا سکتی۔ بہرحال وہ ان قریب شاید پکڑ لیے جائیں گے۔ رضا ہارون کے گھر میں جو واقعہ ہوا ہے، بظاہر وہ ڈکیت گروپ لگتے ہیں جو آتے ہیں گاڑیوں سے کراچی کے مختلف علاقوں میں، دیکھتے ہیں آپ اپنی گاڑی تھوڑی دیر کے لیے بھی اناٹینڈڈ کھڑی کر جائیں تو وہ لاکھوں روپے کے آپ کے ڈیش بورڈ کی چیزیں نکال کے ایسے لے جاتے ہیں جیسے بڑی ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور پھر وہ چور بازار سے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ پولیس کچھ نہیں کر رہی، نہ ان بیچنے والوں کو پکڑتے ہیں، نہ ان نکالنے والوں کو پکڑتے ہیں۔ تو اس وقت کراچی کی جو پولیس ہے وہ بہت بہت مشکل میں ہے، اور خالی 2-4 ایس ایچ او کو سسپینڈ کرنے سے میں نہیں سمجھتا یہ مسئلہ کوئی حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کوئی بڑی تبدیلی مجھے اس میں نظر آ رہی ہے۔ وزیر داخلہ جو متحرک ہونا چاہیے، جن کو ایوارڈ ملا ہے، تمغہ لیا ہوا ہے انہوں نے، اس کے باوجود کارکردگی تو ایسی نہیں تمغوں والی، آپ ایمانداری سے بتائیے اس بات کو۔ دیکھیں وہ اپنے طور پہ اس میں بھی انہوں نے جتنے بھی بیانات آئے، چیزیں آئیں، اپنے طور پہ تو بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک پولیس ہی ساتھ نہیں دے گی۔ کسی کے والدین کا 2 دفعہ جوان بچے کا پوسٹ مارٹم کریں، کتنی تکلیف ہوگی اس کو۔ بالکل، دیکھیں مطلب اس پہ پھر جس خاتون سرجن نے کہا کہ جناب یہ خامیاں رہی ہیں اس میں، اس کے اوپر پل پڑے سارے، کہہ رہے ہیں اس نے کیسے کہہ دیا، اس کی ہمت کیسے، فلاں کیسے۔ آپ سارا ملبہ کیسے چوپ ڈال کے کہہ رہے ہیں جی اس کو ہم نے ہٹا دیا، اس کے تنزلی کر دی۔ یار مطلب اس بات کو چھوڑ دیں کہ قاتل کون ہے، یہ تو پتہ چلے گا جب بعد میں۔ یہی پتہ نہیں چل سکا، پولیس والے آج جا کے ثابت ہو رہا ہے کہ جی خودکشی نہیں تھی، پیچھے سے گولی ماری ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں،
دماغ باہر نکلا ہوا ہے اس کا, ہاتھوں میں نشان ہے, آج پتہ چل رہا ہے تیزاب بھی اس کے جسم سے کہیں اور ٹکرا ہے. اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں اور اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ اس کو مارا کہیں اور گیا ہے, یہاں لا کے پھینکا گیا ہے. اور ایک اور بات جس پر شرجیل انعام احمد صاحب سینئر وزیر ہیں, انہوں نے ایک اپلیکیشن دی NCCIA میں کہ میری اور میرے بیٹے کی کردار کشی ہو رہی ہے. ان کے بیٹے نے بھی ٹویٹ کیا, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک کسی شخص کے بارے میں مکمل شواہد نہ ہوں کسی کا نام نہیں لینا چاہیے. وہ شرجیل انعام احمد صاحب ہوں, ان کے بیٹے ہوں یا کوئی اور ہو, خواہ مخواہ اس کے بارے میں پوسٹیں چلانا, اس کو تنقید کا نشانہ بنانا اور فوراً ملوث کر دینا, مطلب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں, فلاں کیسا اس جی فلاں کا ہے, اب پتہ چل رہا ہے وہ خاتون ہے 71 سالہ, سلطانہ نام ہے غالباً ان کا, اور وہ ان سے جڑا ہوا تھا, منسوب کیا ہوا تھا. سر اس طرح فیک نیوز بھی نہیں چلانی چاہیے. ظاہر ہے وہ وزیر ہو یا مشیر ہو, بیچارے ان کو بھی اثر ہوتا ہے نا, فیملی ہو. لیکن اثر کیا, اتنی تیزی سے وہ خبر وائرل ہوئی, لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کیا, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور اب ان پہ کیس بنیں گے کیونکہ یہ چلا گیا ہے سائبر کرائم میں, اور اس سے سب نکل آئے گا کہ کدھر گیا, کس نے کتنے فارورڈ کیے. تو یہ ساری چیزیں, اب یہ کیس ایک دفعہ ہونا چاہیے, اس قسم کی ساری گرفتار ہونی چاہیے, اور جب تک میر رضا کے قاتل گرفتار نہیں ہوں گے میرے خیال میں یہ مسئلہ نہیں بیٹھے گا. میر رضا کے قاتلوں کو بھی گرفتار ہونا چاہیے, جو اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کیا ہے ان کو بھی گرفتار ہو کے ایک ایگزامپل بنا دی جائے, تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ یہ نہ ہو. اور جو قادر پٹیل صاحب کے گھر میں یا رضا ہارون صاحب کے گھر پہ جو ہوا ہے, اس کے لوگوں کو جب تک گرفتار پولیس جتنی جلدی کر لے اتنی ان کی ساکھ ڈیمیج تو ہو گئی ہے, اور مزید ڈیمیج ہونے سے بچ جائے گی. ادروائز آنے والے دنوں میں اگلا کوئی بھی واقعہ اس کو اتنا بوائل کر دے گا کہ پھر تو لوگ ریزائن ہی مانگ رہے ہوں گے, اور پھر بہت بڑی تعداد میں ایسا نہ ہو کہ لوگ نکل آئیں, خدا نہ خواستہ اگلے کچھ دنوں میں اگر کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اور ان واقعات کا بھی کوئی حل نہیں نکلتا, تو میں کراچی پولیس میں اور پوری سندھ پولیس میں بہت تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں.